بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات کی ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو راستے میں کوئی گری ہوئی چیز مل جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ حکم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اور مسئلے کی لا علمی کی وجہ سے انسان اس کو صحیح استعمال نہیں کر پاتا۔ اگر بد نیت ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو اس کو اپنی ملکیت سمجھ کر اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اور اگر اللہ کا دل میں خوف ہو، بد نیت نہ ہو، تو اسے اس بات کی پریشانی مار دیتی ہے کہ اب اس کو میں کیسے استعمال کروں، غریب کو دوں، مسجد میں دوں، مدرسے میں دوں۔ تو ان 3-4 باتوں کے درمیان وہ پریشان رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے کہ کیا کروں۔ تو اس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ عوام الناس کے سامنے اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز راستے میں گری ہوئی نظر آئے تو اگر ہمیں اس کا علم ہے کہ یہ فلاں شخص کی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے سے آگے جا رہا ہے، وہ چیز ہمارے سامنے اس کی گری تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز اس کی ہے، تو ہم اس کو اٹھا کر اس شخص کو دے دیں۔ اور اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ یہ کس کی ہے، تو پھر آپ اس کو نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ جس کی یہ چیز ہے اس تک اس کو پہنچائیں۔ مسئلہ تو یہ ہے، اب آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ آپ اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں، آپ کی یہ ہے نہیں، اور مالک تک پہنچانا بظاہر بہت مشکل ہے، اور اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا تو یہ آپ کی ذمہ داری میں داخل ہو جائے گا کہ اس کو مالک تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری آسان نہیں ہے، لہذا اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے اور شیطان کے وہم سے بچنے کے لیے، وسوسے سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے، تجھے ملی ہے، تو اس کا مالک ہے، اب تو جیسے چاہے اس کو استعمال کر۔ تو شیطان اپنا کام کرتا ہے، تو بدنیتی کی وجہ سے انسان جب اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ہے نہیں۔ جب وہ اس کی نہیں ہے اور اس کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے تو آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر انسان کو مسئلہ معلوم ہے یا معلوم نہیں بھی ہے تو بھی اس کو نہیں اٹھائے، کیونکہ جب آپ کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے تو آپ اس کو مت اٹھائیں، آپ کے لیے نہ اٹھانا ہی بہتر ہے۔ اور اگر آپ نے اٹھا لیا تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے۔ اگر اس چیز کی قیمت 10 درہم یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 سال تک اعلان کرے کہ بھائی ایسے ایسے مجھے فلانی جگہ سے اتنے پیسے ملے ہیں، فلانی چیز ملی ہے، لہذا جس کی ہے مجھ سے آ کر لے جائیں۔ یہ 1 سال تک اعلان کرے۔ اب یہ کام بظاہر بہت مشکل ہے، لیکن مسئلہ ایسے ہی ہے، اس کا حکم یہی ہے۔ اور اگر وہ چیز 9 درہم سے لے کر 3 درہم تک ہے تو پھر 3 مہینے تک اس کا اعلان کرے۔ اور اگر وہ چیز 2 درہم یا 1 درہم کی ہے تو پورے 1 دن اس کا اعلان کرے۔ یہ حکم ہے کہ 10 درہم کے لیے 1 سال تک اعلان کرے، 10 درہم اور اس سے زیادہ کے لیے، اور 9 سے لے کر 3 درہم تک کے لیے 3 مہینے اعلان کرے، اور 2 یا 1 درہم کے لیے 1 دن تک اعلان کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو درہم رائج نہیں ہے، روپے رائج ہیں، تو ہم تو روپے سے حساب کرتے ہیں۔ تو اس کی آسانی کے لیے آپ کو یہ بھی سب بتا دوں کہ جو ہمارے آس پڑوس کے ملک ہیں، کہیں دینار کا رواج ہے، کہیں درہم کا رواج ہے، کہیں ریال کا رواج ہے، کہیں ڈالر کا رواج ہے، تو ہم اپنے آس پڑوس کے ملک میں دیکھ لیں کہ بھئی دینار کا رواج کہاں پر ہے، یہ درہم کا رواج کہاں پر ہے۔ اب جیسے دبئی ہمارے سے قریب ہے، وہاں پر درہم کا رواج ہے، تو ہم دیکھ لیں کہ وہاں درہم کی کیا قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ درہم کی قیمت ہے 65 روپے، تو ایسی صورت میں
10 درہم کی قیمت بڑھنے کی 650 روپے. اب یہ 650 روپے یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز ہے تو 1 سال تک اعلان کرے. تو کمپیئر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ بھئی کون سے ملک میں درہم رائج ہے اور اس کی کیا قیمت ہے، اس سے کمپیئر کر لیں. اگر اعلان کی جو حد ہے اس کے اندر کوئی آ گیا تو اس کو دے دے، اور اس کے اندر کوئی نہیں آیا اور وہ وقت نکل گیا تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا. اگر ضرورت مند ہے، محتاج ہے تو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ضرورت مند اور محتاج نہیں ہے تو پھر استعمال نہیں کر سکتا. کسی ضرورت مند کو دے دے، اور اگر یہ کسی کو نہ بھی دے اپنے پاس رکھ لے لیکن استعمال نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اس کا حکم ہے کہ وہ چیز انسان جو اٹھائی ہے اور معلوم نہیں ہے کہ کس کی ہے، اس کے مالک تک پہنچانا، اس کا اعلان کرنا، پھر اس کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اس کا حکم ہے. پڑی ہوئی چیز اگر کسی کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان کی ملکیت ہو گئی، وہ اس کی ہو گئی. نہیں، یہ چیز اسی کی ہے جس کی یہ گری ہے، البتہ اس کا یہ طریقہ کار ہے. اگر مالک مل جاتا ہے اور مالک تک بات پہنچ جاتی ہے تو فبیہا، اس کو دے دیا جائے. اور اگر مالک تک یہ بات نہیں پہنچتی اور یہ آواز نہیں پہنچتی تو پھر ایسی صورت میں اگر یہ خود غریب اور محتاج ہے خود استعمال کر لے، ورنہ کسی ضرورت مند کو دے دے، اور چاہے تو اپنے پاس رکھے لیکن استعمال نہ کرے. اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو دے دے، لیکن یہ سوچ کر کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے اور ہم اس کو استعمال کر لیں تو آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی، ہم پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں. یہ مسئلے کی نوعیت ہے. تو لہذا کوشش تو یہ کریں کہ آپ اس چیز کو مت اٹھائیں. شیطان آپ کو بہت زور دے گا، وسوسے ڈالے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا اٹھا لے. تو جو بھی اٹھائے گا اس کی ذمہ داری میں داخل ہو جائے گا. اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کی ذمہ داری میں داخل ہو جائے گا، اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، جو اٹھائے گا اس کی ذمہ داری میں. پھر ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا اٹھا لے، تو جو اٹھائے گا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو مالک تک پہنچائے، اور یہ کام آسان نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. اور اگر اس کا مالک نہیں دیکھ رہا تو آپ یہ سمجھیں کہ مالک نہیں ہے تو لہذا یہ چیز ہماری ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے مالک اسی مالک کی جس کی یہ ہے اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بن جائے گی. تو لہذا اب آپ کے سامنے مسئلے کی نوعیت آ گئی. جب تک علم نہیں تھا تو ایک الگ مسئلہ تھا، اب پتہ چل گیا تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.